नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 127। सूरत 126 पर ख़त्म हो गई थी। आगे ज़मीमा है। ज़मीमा का मतलब सवाल और जवाब का सिलसिला। आगे 4 सवाल हैं जिनके अल्लाह ताला ने जवाब दिए हैं। अब पहला सवाल है औरतों के बारे में। ये सूरत शुरू भी हुई थी यतीम लड़कियों, बच्चों और बेवा औरतों के बारे में। फिर आखिर में भी इसके बारे में सवाल किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम शादी कर लो इन बेवा औरतों से उन बच्चों की खातिर, यानी जिनके हकूक़ तुम इस तरह अदा नहीं कर सकते, तो शादी करके उनके मालों की हिफाजत के पासदार बन जाओ। तो अब उन्होंने पूछा है कि क्या हम इन बीवियों से वैसा ही सलूक करें, यानी हम तो इन बच्चों की बहबूद के लिए इनकी माओं से हमने शादी की है, तो क्या इन बच्चों की माओं को हक महर भी देना पड़ेगा और उनसे हकूक़ में भी उनका मुकम्मल ख्याल करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में इन्होंने सवाल किया है, तो अल्लाह ताला ने इन्हें जवाब दिया है। वयस्तफ्तूना का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे फ़तवा मांगते हैं, फिन्निसाई औरतों के बारे में। को लिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है, फ़ीहिन्ना इन औरतों के बारे में, वमा युतला अलैकुम और जो पढ़ा जाए तुम्हारे सामने, फ़िल किताब इस किताब में, यानी जो बताया जा रहा है तुम्हें इस किताब के ज़रिए से, फ़ी यतामन्निसाई उन यतीम औरतों यानी लड़कियों के, इल्लती लातुतूनहुन्ना वो जिनको तुम नहीं देते, यानी हक महर, माकुतिबा लहुन्ना मगर तुम उनके लिए मुकर्रर कर देते हो, लिख तो देते हो लेकिन तुम उन्हें अदा नहीं करते। व तरगबूना और तुम चाहते हो, अन तनकिहुन्ना कि तुम इन लड़कियों से या इनकी माओं से निकाह कर लो। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनल विल्दानी और वो बेसहारा कमज़ोर बच्चे, अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त ये कि तुम खड़े हो जो यतीमों के बारे में इंसाफ पर, यानी इनके साथ इंसाफ के अलमबरदार बनकर खड़े हो जाओ। वमा तफ़अलू मिन खैरिन जो भी तुम करोगे कोई नेकी कोई भलाई, फ़इनल्लाह काना बिही अलीमा बेशक अल्लाह इसे जानता है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इनसे शादी निकाह तो करना चाहते हो लेकिन तुम इनके हकूक़ अदा नहीं करना चाहते है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम यानी इनसे अगर निकाह करो तो इनके साथ भी बेहतरीन हकूक़ के साथ ज़िंदगी बसर करो और यतीमों के माल की हिफाजत के लिए इंसाफ के अलमबरदार बनकर खड़े हो जाओ, यानी इंसाफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो और इंसाफ के साथ ही बीवियों में हकूक़ अदा करो। व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा और अगर किसी औरत को खौफ है अपने खामद के बारे में, नशूज़न और इराज़न यानी बेजारी और बेपरवाही का। अब उसने शादी तो निकाह तो कर लिया है लेकिन अब वो उससे बेजारी और बेपरवाही का जिस औरत को अंदेशा हो, फ़ला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा कि वो आपस में सुलह कर लें किसी भी तरीके से। वसुलह खैर और सुलह ही बेहतर है। यानी अगर औरत को ख़तरा हो रहा है निकाह के बाद कि अब खामद को उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपस में किसी भी तरीके से सुलह कर लें, यानी औरत अपने हकूक़ में से कुछ उसे माफ़ कर दे। इस तरह यानी कि अब जुदाई से बेहतर है कि अपने हकूक़ में से कोई हकूक़ उसे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं सुलह ही बेहतर है। व उज़िरातिल अनफुसु शुहा और दिलों में हमेशा हिर्स का मैलान मौजूद रहता है। व इन तोहसिनु और अगर तुम एहसान करते रहो, व तत्तकू और तकवा इख्तियार करते रहो, फ़इनल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। यानी दिलों में हमेशा हिर्स और लालच या तमा मौजूद रहता है। यानी औरत कहती है कि मैं क्यों अपने हकूक़ माफ़ करूं, इस तरह मर्द यानी अपने वो उसे हकूक़ नहीं देना चाहता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे दिलों में हमेशा हिर्स तमा लालच मौजूद होती है। अगर तुम एक दूसरे पर एहसान करो और तकवे की तरफ रविश इख्तियार करते रहो, बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। बेशक
ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھتے، چاہ سکتے، کر سکتے کہ تم عدل کرو بیویوں کے درمیان، ولو حرصتم، چاہے تم کتنے ہی حریص کیوں نہ بنو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ ایک نہ ایک دل میں زیادہ موجود ہوتی ہے، تم یہ چاہ ہی نہیں سکتے کہ تم جتنی بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل کر سکو۔ فلا تمیلوا کل المیل، پس اس طرح نہ ہو، پس مت جھک جاؤ پورے کے پورے ایک کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے کیونکہ دل میں ایک نہ ایک کی جگہ زیادہ ہوتی ہے، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص بنو، تو یوں نہ ہو کہ تم پورے کے پورے ایک کی طرف جھک جاؤ کہ دوسری لٹکتی ہوئی رہ جائے، نہ شادی شدہوں میں سے ہو نہ کنواریوں میں سے ہو، وہ زندگی میں لٹکتی رہے، تو اسے لٹکتا ہوا مت چھوڑ دو۔ یعنی اوپر سے تم انصاف کرو بہترین طریقے سے، لیکن تم کر نہیں سکتے اس طرح، لیکن کوشش کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم درستگی کرتے رہو گے، یعنی اصلاح کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر جدائی ہو جائے دونوں کے درمیان تو اللہ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت کے مطابق۔ یعنی اب عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یعنی اسے اس طرح لگتا ہے کہ اگر اس سے چھٹکارا مل جائے تو میری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس طرح اگر مرد یا عورت دونوں میں بہت ہی زیادہ انبن ہو گئی ہے، تو اگر جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے بغیر کس طرح رہوں گا، یا میں کس طرح رہوں گی، کیسے خرچہ کروں گی، کس طرح اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر چھوڑ دو، اپنی طرف سے پہلے صلح کی پوری کوشش کرو۔ اگر اس طرح نہیں ہے، ضلالت کی زندگی بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، یعنی ضلالت کی زندگی چھوڑ کے اگر تفرقہ جدائی ہو جائے تو اللہ ہر ایک کو اس کی اپنی وسعت کے مطابق اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، بے شک اللہ وسیع حکمت والا ہے بے شک۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جان رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور یقیناً وصیت کی ان لوگوں کو اوتوا الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری، یہ کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے اس سے روک جانے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی اور تمہیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے، کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یعنی اگر تم کفر کرو گے تو ہر چیز آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی تابع دار ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ یعنی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم بندگی کریں، عبادت کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو خود بلند ہے اپنی تعریفوں میں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اپنے رب کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی رضا کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو نہیں ہے ضرورت، اللہ بے نیاز اور اپنی تعریفوں میں خود بلند ہے بے شک۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک مرتبہ پھر سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز بے شک۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ یعنی تم اب انصاف کرنے میں ان باتوں میں پوچھ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویاتی بآخرین، اور لے آئے دوسرے لوگ۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اس طرح کرنے پر اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے بے شک۔ اور ایسا کرنے پر یعنی ہم سے پہلے بھی تو کئی امتیں تھیں، سب ختم ہو گئیں، اللہ ہمیں لے آیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے تم یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے سوال کرو گے، اس طرح گھبراؤ گے، تو اللہ اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور لوگ لے آئے۔ ایسا کرنے پر اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فإن عند اللہ، پس اللہ کے پاس ہے۔
ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ یعنی دنیا کا بدلہ والآخرہ اور آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی جو دنیا میں چاہتا ہے مال و دولت بہادری شہرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں دے دیتا ہوں اور جو آخرت میں چاہتا ہے اسے میں آخرت میں دے دیتا ہوں تو دنیا کا اور آخرت دونوں کا بدلہ اللہ کے پاس ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی اللہ کو پتہ ہے اس بندے کا کیا ارادہ کیا نیت ہے جو دنیا میں مانگتا ہے دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا میں دے دیتا ہے جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت میں دے گا بہتر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر آگے بڑھو صدق اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین.